محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اب تک ہم نے آقا انعامدار علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ماجد اور آپ کے آباء و اجداد میں سے حضرت قصی تک کا ذکر کیا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اقدس میں منتقل ہو جانے کے بعد ارحاسات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی پیدائش سے پہلے کچھ ایسے واقعات اور علامات رونما فرماتا ہے جس سے آنے والے زمانے کو اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والی ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے انتہائی محبوب اور مکرم بندوں میں سے ہے۔ میں نے جمعہ کے خطبہ میں یہ بات بتائی تھی کہ وہ واقعات جو خلاف عادت ہوتے ہیں ان میں سے ہم بعض کو معجزات کہتے ہیں، بعض کو کرامات کہتے ہیں، انہی میں سے بعض وہ ہیں جن کو ارحاسات کہتے ہیں۔ ارحاس، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی ولادت سے پہلے ولادت کے دوران کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی اعلیٰ شخصیت ہے جو دنیا میں تشریف لانے والی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مطہرہ کے حوالے سے سیرت نگاروں نے کتب سیرت کے اندر ان واقعات کا تسلسل بڑی کثرت کے ساتھ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس رات حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی رات تھی تو خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے گئے تھے وہ سر کے بل سجدے میں گر گئے۔ خانہ کعبہ میں رکھے گئے بت سر کے بل سجدے میں گر گئے، اور اس کے علاوہ آقا کی ولادت کے وقت ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس کی روشنی سے حضرت آمنہ کو ملک شام کے محلات بھی دکھائی دینے لگے۔ اور اسی طرح بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی رات تھی تو کسرائے ایران جو اپنے زمانے کی بہت بڑی سپر پاور تھی، اس کے محلات کے اوپر ایک زلزلہ طاری ہوا اور اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور وہ آگ جس کی وہ پوجا کرتے تھے اور جو 1000 سال سے جلتی آ رہی تھی وہ آگ بھی یکا یک بجھ گئی، اور ان کے لیے یہ بات بڑی حیرت ناک تھی کہ وہ آگ جو 1000 سال تک نہیں بجھی ہے وہ آگ اچانک آج کیسے بجھ گئی ہے۔ مگر یہ ساری علامات تھیں اس ذات کے آنے کی کہ جس کے آنے کی برکت سے زمین پر سے شرک کا خاتمہ ہونا تھا اور توحید کے جھنڈے کا بلند ہونا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب سے میرے پیٹ میں تشریف لائے تو مجھے کوئی وہ عورتوں والی کیفیت کا احساس نہیں ہوا جو اس عرصے کے اندر عورتیں محسوس کرتی ہیں، بلکہ بارہا ایسا ہوتا تھا اور کئی راتیں ایسا ہوتا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ جنت کی حوریں میرے آس پاس آئی ہوئی ہیں، اور انبیاء کرام کی جو ازواج مطہرات ہیں جیسے حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں، حضرت آسیہ ہیں، اور دیگر جو نیک طینت خواتین اور اللہ کی پسندیدہ ولیہ جو عورتیں ہیں وہ بھی میری سنگت میں آتی اور مجھے اس بات کی خوشخبری دیا کرتی تھی کہ آمنہ تو اس کے ساتھ تیرے پیٹ میں تیرے حمل میں وہ شخصیت ہے جو ساری کائنات کی سردار ہے اور سید الاولین والآخرین ہے۔ مجھے بشارتوں کا سلسلہ جاری رہا کرتا تھا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اہتمام کیا تھا کہ ہر بچے کا دنیا میں آنے کے بعد ختنہ ہوتا ہے، مگر میرے آقا مختون پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے نہلا دھلا کے تازہ آنکھوں میں سرما ڈال کے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اور آقا کی آمد سے پہلے آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہود جو کہ اہل کتاب تھے، اپنی کتابوں میں آنے والی بشارات کی وجہ سے وہ بڑی انتظار میں تھے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جس وقت کے اندر وہ اللہ کے آخری پیغمبر تشریف لانے والے ہیں۔ اور ستاروں کے علم رکھنے والے لوگ ستاروں کی چال دیکھ کر اندازہ لگا رہے تھے کہ فلاں ستارہ جب فلاں جگہ سے آگے سفر کرے گا تو یہ وہ وقت ہوگا جس وقت کے اندر اللہ کا آخری پیغمبر دنیا کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ تو یہود کے اندر وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں آسٹرونومسٹ ہیں، جو لوگ علم فلکیات کے جاننے والے اور ستاروں کی چال کو جاننے والے، وہ اس رات کے اندر لوگوں سے پوچھتے پھر رہے تھے کہ آج مکہ کے اندر کسی گھر میں بچہ تو پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ میرے سامنے جو کتاب رکھی ہے، انہوں نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت ابن اسحاق نے سیرت کے اندر بیان کیا، حضرت حشام نے بیان کیا، اور بہت سے سیرت نگاروں نے کہا کہ ایک شخص یہودی تھا، وہ اس رات مکہ کے اندر آ کے لوگوں سے پوچھتا تھا کہ یار صبح کہ آج رات شہر مکہ کے اندر کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا۔ لوگوں نے کہا ہمیں علم نہیں۔ اس نے کہا جاؤ ذرا پتہ کر کے مجھے بتاؤ۔ جب معلومات لی گئی تو پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا جائیں دیکھیں اس بچے کی پشت کے اوپر کوئی ایسا نشان تو نہیں ہے جس پہ تھوڑے تھوڑے بال بھی ہوں۔ جب اس بچے کو جا کے دیکھا گیا سرکار دو عالم کی ذات کو، تو وہ جو مہر تھی ختم نبوت کی، وہ حضور کی تخلیق اور پیدائش کے ساتھ ہی رب کائنات کی بارگاہ سے لگی ہوئی تھی۔ اس نے جب اس ختم نبوت کی مہر کو دیکھا، یہودی تھا، بے ہوش ہو کے گر پڑا، اور جب ہوش آئے تو کہنے لگا اب نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی ہے، اب نبوت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی اولاد کے اندر چلی گئی ہے، اور قیامت تک کے لیے اب یہی خاتم الانبیاء بن کے رہیں گے۔ دوستان محترم، دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں ہمارے آقا کی عظمت کو پہچاننے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔